career in government جاسوسی، requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ میں نے جیب سے سام کو نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور اسے آہستہ سے کہا، دوست خدا حافظ، جلدی میرے پاس آ جانا، اور میں نے ہتھیلی نیچے کر کے سام کو چھوڑ دیا۔ اندھیرے میں سام میری ہتھیلی سے اچھل کر نیچے گرا اور غائب ہو گیا۔ خیرباز بولا، آ جاؤ، دیر نہ کرو، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ ہمارے دو آدمی ٹیلے کی دوسری طرف جیپ لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ایک پہاڑی کے پہلو سے ہوتے ہوئے دوسرے ٹیلے کے دامن میں آ گئے۔ اندھیرے میں ہمیں ہر شے سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مجھے سام کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی ہم سے دور رہ کر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب ہم جیپ میں بیٹھ کر سفر شروع کریں گے تو سام بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا دوست سام میرے جسم کی بو پا کر میرے پاس ضرور پہنچ جائے گا۔ ٹیلے کی دوسری جانب اندھیرے میں مجھے دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ ان کے قریب ہی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ قریب جا کر دیکھا کہ وہ ایک جیپ تھی جس پر ترپال کی چھت پڑی تھی۔ کمانڈو خیرباز نے وہاں پہنچتے ہی کہا، اوکے رحمان بٹ، چلو۔ ہم جیپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ہمارے دونوں گائیڈ جیپ کی اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور رات کے اندھیرے میں جموں کی نیم خشک پہاڑیوں میں ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ ہمارے گائیڈ کو راستے کا علم تھا۔ یہ کچا پہاڑی راستہ تھا جو پہاڑی اور ٹیلوں کے درمیان سے اور کبھی ان کے اوپر سے ہو کر جاتا تھا، کبھی درختوں کے جھنڈ آ جاتے۔ ہماری جیپ ان جھنڈوں کے نیچے سے آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی، کبھی بالکل سپاٹ سنگلاخ زمین آ جاتی۔ اندھیرے میں آسمان پر تارے چمکتے دکھائی دیتے۔ جیپ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر اچھلتی ہوئی چل رہی تھی۔ جیپ کا عقبی حصہ کھلا تھا جہاں سے سرد ہوا آ رہی تھی۔ میں اور کمانڈو شیرباز ایک دوسرے کے آمنے سامنے والی نشستوں پر ہاتھ بغلوں میں دے کر بیٹھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، راستے میں کوئی چیک پوسٹ تو نہیں آئے گی؟ شیرباز نے جواب دیا، ہم پہاڑیوں کے درمیان سے ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ راستہ لمبا ضرور ہے مگر اس طرف ایسی کوئی سڑک نہیں ہے جس پر چیکنگ پوسٹ کا خطرہ ہو۔ ویسے اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو میں نے پستول اپنے پاس رکھ لیا ہے، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شیرباز نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، میرے پاس بھی دوسرا پستول تو اس وقت نہیں ہے، یہ چاقو تم اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے مجھے جیب میں سے بڑا کمانڈو چاقو نکال کر دے دیا، جسے میں نے جیب میں رکھ لیا۔ جیب میں ہمیں جو دھچکے لگ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ گاڑی دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے گزر رہی ہے۔ جیپ کے اوپر ترپال کی چھت اس طرح سے ڈال دی گئی تھی کہ صرف آگے اور پیچھے کا حصہ کھلا تھا، جہاں سے سرد ہوا آ رہی تھی۔ جیپ کبھی نشے میں اترنے لگتی، کبھی چڑھائی چڑھنا شروع کر دیتی، کہیں میدان آ جاتا اور جیپ بالکل ہموار ہو کر چلنے لگتی۔ رات کے 3 بجے تک جیپ اسی طرح پہاڑی اور میدانی علاقوں میں چلتی رہی۔ اس دوران شیرباز خان سو گیا۔ اندھیرے میں مجھے اس کے سونے کا اس طرح پتہ چلا کہ میں نے اسے آواز دی تو وہ نہ بولا۔ میں بھی سو گیا۔ اگلی نشستوں پر ہمارے دونوں کشمیری گائیڈ بڑے ہوشیار ہو کر بیٹھے تھے۔ جو مجاہد جیپ چلا رہا تھا وہ بڑا ماہر ڈرائیور معلوم ہوتا تھا۔ اسے پہاڑی راستوں سے پوری واقفیت تھی۔ ایک جگہ موڑ کاٹ کر جیپ ٹیلے کی دیوار کے ساتھ لا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت کمانڈو شیرباز خان گردن ڈھلکائے سو رہا تھا۔ جیپ کے رکنے سے ہلکا سا دھچکا لگا تو وہ بولا۔ کمانڈو شیرباز نے مجھے علاقے کے بارے میں بتایا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ مجاہدین کشمیر کا وادی سے جموں تک کا خفیہ پہاڑی راستہ ہے۔ یہاں سے وہ ضرورت کے وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اسی راستے سے آتے جاتے تھے اور آج بھی اسی خفیہ پہاڑی راستے کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا۔ کشمیری مجاہد اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رحمان بٹ پچھلی رات کے دھندلے اندھیرے میں نمودار ہوا۔ وہ خچر پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 3 خچر ایک قطار میں چلے آ رہے تھے۔ ہم خچروں پر بیٹھ گئے اور آگے چل پڑے۔ آگے آگے ہمارا گائیڈ رحمان بٹ تھا، اس کے پیچھے اس کا ساتھی کشمیری مجاہد تھا، اس کے پیچھے کمانڈو شیرباز کا خچر تھا، سب سے پیچھے میرا خچر چلا آ رہا تھا۔ میدانی علاقہ تقریباً ختم ہو گیا تھا اور وادیاں گاٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہم اس طرح سفر کر رہے تھے کہ ایک پہاڑی کے گرد چکر لگا کر اوپر چڑھتے اور پھر دوسری طرف سے نیچے اتر کر دوسری پہاڑی کی چڑھائی شروع ہو جاتی۔ راستہ بڑا خطرناک تھا۔ پہاڑی پگڈنڈی تھی جو پہاڑی کی دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ اس کی دوسری جانب گہری گھاٹی تھی۔ خچر ان راستوں پر چلنے کے ماہر تھے۔ رات کو ہم اس لیے سفر کر رہے تھے کہ یہ حساس علاقہ تھا اور انڈین آرمی کے فوجی کانوائے ان پہاڑیوں پر سے گزرتے رہتے تھے۔ سورج نکلنے کے بعد ہم ایک وادی میں پہنچ گئے۔ یہاں ہم نے دوپہر تک آرام کیا، کھانا وغیرہ بھی وہیں پکا کر کھایا اور خچروں پر سوار ہو کر آگے چل پڑے۔ ہم کشمیر کی وادی میں داخل ہو چکے تھے، اگرچہ سری نگر وہاں سے ابھی کافی دور تھا۔ اسی طرح سفر کرتے ہم 3 دن کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جنت نظیر وادی میں آ گئے۔ یہاں سے ہمارے دونوں گائیڈ ہم سے جدا ہو گئے۔
اور ایک نیا کشمیری مجاہد ہماری رہنمائی کے لیے آ گیا۔ شام کے وقت ہم کشمیر کی سرد فضاؤں میں پہاڑی جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نیچے گہری کھائی تھی۔ ہم خچروں پر سوار تھے۔ ہمارا گائیڈ ہمیں ایسے راستے سے لے جا رہا تھا جہاں ڈھلان زیادہ سیدھی نہیں تھی۔ گھاٹی جہاں ختم ہو گئی وہاں ایک پہاڑی نالا بہہ رہا تھا۔ چھوٹا سا نالا تھا، سرد پانی پتھروں سے ٹکرا کر اچھل اچھل کر بہہ رہا تھا۔ ہم نے خچروں پر بیٹھے بیٹھے نالا پار کیا۔ آگے پھر تھوڑی چڑھائی آ گئی۔ بڑے بڑے زنگلود پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں ابری ہوئی تھیں۔ اوپر اخروٹ اور بادام کے گھنے درختوں نے چھت ڈال رکھی تھی۔ یہاں ہم خچروں پر سے اتر گئے۔ ہمارا گائیڈ خچر لے کر واپس چلا گیا۔ میں اور شیرباز اکیلے رہ گئے۔ شیرباز نے کہا، ہم اپنے خفیہ ٹھکانے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی ہیں۔ اونچی نیچی دیو پی کر چٹانوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سامنے درختوں میں لکڑی کا ایک شکستہ سا مکان ہے جس کی ڈھلانی چھت پر گھاس پھوس پڑا ہے۔ چھوٹے سے سین میں ایک بوڑھا کشمیری فرن اپنے جسم کے گرد لپیٹے کانوں تک گرم اونی ٹوپی پہنے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کمانڈو شیرباز کو سلام کیا اور کشمیری زبان میں کہا، خواجہ صاحب، راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں تھوڑی تھوڑی کشمیری زبان سمجھ لیتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، بس مطلب نکال لیتا تھا۔ شیرباز بوڑھے سے کشمیری میں باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے بوڑھے کشمیری سے میرا تعارف کروایا۔ ہم لکڑی کے مکان کے چھوٹے سے بسیدہ کمرے میں آ گئے۔ یہاں درمیان میں انگیٹھی پڑی تھی جو بجھی ہوئی تھی۔ بوڑھے کشمیری نے، جس کا نام قادر بٹ تھا، اسی وقت انگیٹھی میں کوئلے جلا دیے۔ ہمارے لیے وہ کشمیری چائے سماوا میں تیار کرنے لگا۔ میری جیکٹ کی جیب میں میرا دوست سانپ خاموشی سے آرام کر رہا تھا۔ راستے میں اسے دیکھ لیتا تھا۔ میں نے جیب میں سوار ہونے سے پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے قریب منہ لے جا کر اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ جنگل میں زیادہ دور نہ جائے اور جلدی واپس آ جائے۔ سانپ واقعی جلدی واپس آ گیا تھا اور میں نے خاموشی سے اسے اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ کمانڈو شیرباز کو معلوم نہیں تھا کہ میں سانپ کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ سانپ بھی میرے ساتھ پوری دوستی نبھا رہا تھا۔ سفر کے دوران اس نے ایک جگہ بھی نہ تو اپنا سر میری جیکٹ کی جیب سے باہر نکالا تھا اور نہ ہلکی سی پھنکار ہی ماری تھی۔ خدا جانے وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ میں اسے اپنے دوست شیرباز خان سے چھپا کر لیے جا رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے زبانی اسے کہہ دیا تھا کہ کمانڈو شیرباز پر یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تم میری جیب میں ہو اور میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سانپ حسب معمول میری گفتگو اور الفاظ کو پوری طرح سمجھ گیا تھا اور میں حیران تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیسے سمجھ گیا ہے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا اسی مکان کی کوٹھڑی میں کھایا اور چائے پی۔ اس دوران رات گہری ہو گئی تھی۔ کمانڈو شیرباز نے تھیلے میں سے وہ ڈبی نکال کر مجھے دکھائی جس میں سانپ کے تریاک کا صفوف تھا اور وہ کہنے لگا، تمہاری دوائی اسی تھیلے میں پڑی ہوگی، تھیلا اس کوٹھڑی میں ہی ہوگا۔ اب میرے ساتھ آؤ، تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مکان کے باہر کوئی لیمپ روشن نہیں تھا، اندھیرا بڑا گہرا تھا، لیکن ہم لوگ اندھیرے کے عادی ہو گئے تھے اور اس اندھیرے میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے اور راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ اس مکان کے پیچھے ایک پگڈنڈی نیچے چھوٹی سی گھاٹی میں اترتی تھی۔ گھاٹی کی دوسری طرف ذرا اوپر کر کے درختوں کی کٹی ہوئی سوکھی شاخوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس ڈھیر کے پیچھے سے ایک تنگ اور نظر نہ آنے والا راستہ لکڑی کے ڈبہ نما چھوٹے سے کیبن میں آ جاتا تھا۔ اس کیبن میں بھی خشک گھاس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گھاس کے ڈھیر کے پیچھے کھلی جگہ تھی جہاں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین کی بتی کافی نیچے کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں روشنی دھندلی اور معمولی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لکڑی کے فرش پر نمدہ بچھا ہوا تھا، 2 پرانے لحاف بھی پڑے تھے۔ ہم جوتے اتار کر لحافوں میں گھس کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو شیرباز بولا، تم جیکٹ کیوں نہیں اتارتے؟ اسے اتار کر دیوار سے لٹکا دو، سردی روکنے کے لیے یہ لحاف کافی ہے۔ میں جیکٹ اس لیے نہیں اتارتا تھا کہ اس کی جیب میں میرا دوست سانپ تھا۔ جب شیرباز نے بہت مجبور کیا تو اس خیال سے کہ اسے کوئی شک نہ پڑے، میں نے جیکٹ اتار دی اور دیوار پر کیل کے ساتھ لٹکا دی۔ ساتھ ہی سرگوشی میں جیب کے قریب منہ لے جا کر میں نے سانپ سے کہا، دوست، اب راز کو راز ہی رکھنا، باہر مت نکلنا۔ کس سے بات کر رہے ہو حیدر علی؟ شیرباز نے آواز دی۔ میں جلدی سے واپس مڑ کر بولا، تمہارے کان باج رہے ہیں شیرباز خان، میں سوائے تمہارے یہاں اور کس سے بات کر سکتا ہوں؟ اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی خاص بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔ میں شیرباز کے پاس ہی اپنے لحاف کو اوپر کر کے بیٹھ گیا۔ لالٹین بڑی مدھم جل رہی تھی اور وہ کہنے لگا، یہاں ہم موم بتی اس لیے نہیں جلاتے کہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے لالٹین ہی رات کو جلاتے ہیں، مگر اسے مدھم بھی رکھتے ہیں اور باہر لے کر نہیں جاتے۔ میں نے کہا، یہ تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم کسی خاص مسئلے پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، میں وہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کمانڈو شیرباز گہرا سانس بھر کر بولا، بات یہ ہے حیدر علی کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ بھارت نے اپنی فوج لاکھوں کی نفری میں یہاں بھیج کر کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم کشمیری اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کی سرکار کا بھی بے پناہ بجٹ کشمیر میں بھیجی ہوئی فوج پر خرچ ہو رہا ہے۔ بھارت سرکار کشمیر پر قبضہ بھی رکھنا چاہتی ہے، لیکن زیادہ دیر تک اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے اپنے ملک بھارت میں غریب عوام بھوکوں مر رہے ہیں۔
چنانچہ وہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہتی ہے کہ بھارت کا کشمیر پر زبردستی کا قبضہ بھی برقرار رہے اور یہ جنگ بھی ختم ہو جائے۔ میں نے کہا اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو کشمیریوں کا جائز مطالبہ بھی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دیا جائے۔ کمانڈو شیرباز بولا، یہی تو بھارتی حکومت نہیں چاہتی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کشمیری مسلمان بھارت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھارت نے آرمی کی مدد سے ان کے ملک کشمیر پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ تو پھر اور کیا طریقہ بھارت کی سرکار سوچ رہی ہے؟ کمانڈو شیرباز نے سر کو آہستہ سے ہلاتے ہوئے غور و فکر کے انداز میں بولا، ہمیں یہی معلوم کرنا ہے۔ تم سمجھ لو کہ یہی ہمارا اگلا مشن ہے۔ تم کھل کر بات کرو شیرباز خان۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ تو شیرباز کہنے لگا، بات یہ ہے حیدر علی کہ ہمارے مخبروں نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہاں سے 60-70 میل جنوب مشرق کی جانب جو ایک گھنا پہاڑی جنگل ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی جھیل بھی ہے، وہاں پر اسرار قسم کی فوجی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں فوجی ٹرک آتے ہیں اور چھوٹے بڑے لوہے اور لکڑی کے کریٹ اتار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کریٹ رات کے اندھیرے میں ہی کسی خفیہ جگہ پر اسی پہاڑی جنگل میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ دن کے وقت یہاں چاروں طرف خاموشی چھائی رہتی ہے، نہ کوئی فوجی یا دوسرا ٹرک نظر آتا ہے اور نہ کوئی فوجی جوان یا سویلین آدمی چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ دن کے وقت ہمارے آدمی گوالوں اور دیہاتیوں کے بیس میں بکریاں وغیرہ چرانے کے بہانے اس علاقے میں کئی بار گھوم پھر کر آتے ہیں، مگر انہیں وہاں کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ رات کو یہاں فوجی ٹرکوں پر سے کوئی سامان اتارا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ جو سامان اتارا جاتا ہے وہ کس جگہ پر رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیرباز خان جب خاموش ہوا تو میں نے کہا، ہمارے کسی آدمی کو رات کے وقت وہاں چھپ کر معلوم کرنا چاہیے کہ فوجی ٹرکوں سے جو سامان اتارا جاتا ہے وہ کہاں لے جایا جاتا ہے۔ تو شیرباز خان کہنے لگا، رات کے وقت جب فوجی ٹرک ان پہاڑیوں میں آتے ہیں تو فوج کی پوری ریجمنٹ اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ جگہ جگہ ایسے حساس آلات لگا دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی چوہا بھی رینگ کر آگے جانے کی کوشش کرے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور فوج کی پٹرول پارٹیاں ٹھیک اسی جگہ کو نشانہ بنا کر مشین گن کی فائرنگ شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے آدمی راتوں کو اس علاقے میں سراغ رسانی کے لیے گئے تھے، مگر انہیں حساس آلات کا چونکہ پہلے سے علم ہو چکا تھا، اس لیے خطرناک لائن سے پیچھے رہ کر اندھیرے میں ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ کئی بار رات کے اندھیرے میں کوئی لومبڑ، مرغی، گیدڑ یا کوئی دوسرا جنگلی جانور حساس آلات کی لائن پار کر کے جیسے ہی گزرا اس پر مشین گن کی بچھاڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ ہمارے آدمیوں کو دن کے وقت وہاں کئی مرے ہوئے جنگلی جانوروں کی لاشیں ملی ہیں۔ ہو سکتا ہے پہاڑیوں میں کوئی خفیہ ایمونیشن ڈپو بنایا جا رہا ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا تو جواب میں شیرباز کہنے لگا، ایمونیشن ڈپو بنانے کے واسطے سیکیورٹی کے اتنے سخت انتظام نہیں کیے جاتے۔ ہمارے خدشات کی اس بات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارے ایک مجاہد نے سری نگر ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر سے ہمیں ایک ایسا کاغذ لا کر دیا ہے جو اس نے وہاں کی ٹاپ سیکرٹ فائل سے فوٹو کاپی کر لیا تھا۔ اس کاغذ پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے جس میں اونچے اونچے گہرے بنکر، لمبی لمبی چکی دار وادیاں اور 3 سرنگیں دکھائی گئی ہیں۔ کاغذ پر انگریزی میں کچھ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس نقشے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین آرمی یہاں پہاڑیوں کے اندر کوئی ایمونیشن ڈپو یا ایمونیشن ڈمپ نہیں بنا رہی، بلکہ زیر زمین کوئی پراسرار پروجیکٹ بنا رہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انڈین آرمی کا یہ خفیہ پروجیکٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد کشمیری حریت پسندوں کی سرگرمیوں کو کچلنا اور کشمیری مجاہدین پر کوئی زبردست حملہ کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انڈین آرمی ہائی کمان آزاد کشمیر پر حملے کا ناپاک منصوبہ تیار کر رہی ہو۔ بہرحال یہ سب کچھ ابھی تک ایک سربستہ راز ہی ہے۔ ہمیں اس راز کو بے نقاب کر کے معلوم کرنا ہے کہ اس پہاڑی جنگل کے زیر زمین کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اگر واقعی انڈین آرمی کوئی اس قسم کا خطرناک منصوبہ تیار کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی خطرے کی علامت ہے۔ پہلا فیصلہ تو میں نے یہ کیا کہ پاکستان میں بٹ صاحب کو اس خطرناک بھارتی منصوبے سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں نے کمانڈو شیرباز سے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اس خطرناک زیر زمین پروجیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود میدان میں نکلنا ہوگا۔ تو شیرباز کہنے لگا، حیدر علی، میں نے اس پر بھی کافی غور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کمانڈو مشن نہیں ہے کہ جس کا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہو اور ہم شب خون مار کر ٹارگٹ کو تباہ کر کے آ جائیں، لیکن ہمیں تو ٹارگٹ نظر ہی نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ٹارگٹ ہے کیا اور کس نوعیت کا ہے۔ یہ خاص سراغ رسانی اور جاسوسی کا مشن ہے۔ اس کے لیے ہمیں کمانڈوز کی دلیری اور جرأت مندی کی بجائے جاسوسوں والی چالاکی اور عیاری کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ میں اتنا اچھا کمانڈو نہیں ہوں جتنا اچھا جاسوس اور سراغ رساں ہوں۔ تم صرف اپنے مخبروں سے یہ معلوم کروانے کی کوشش کرو کہ اس خفیہ فوجی پروجیکٹ کا کلیدی افسر کون ہے، یعنی کس فوجی افسر کی زیر قیادت اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اس فوجی افسر کا نام کیا ہے، اس کی بیوی کا نام کیا ہے، اس کا ملنا جلنا کن لوگوں سے ہے۔ اگر اس کی تصویر مل سکے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد میں ہی اپنے طریقے سے اس پروجیکٹ کا راز معلوم کرنے کی کوشش کر سکوں گا۔ کمانڈو شیرباز کہنے لگا، یہ میں معلوم کروا دوں گا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ اگرچہ یہ جاسوسی کا مشن ہوگا،
لیکن تمہیں بے حد احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی فوجی یا سویلین افسر ہوگا وہ اس خفیہ پروجیکٹ کے بارے میں اتنی آسانی سے تمہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے کہا، تم پہلے معلوم تو کرو کہ وہ فوجی افسر یا سویلین افسر کون ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ہمارا قیام اس پہاڑی چٹانوں سے گرے ہوئے چھوٹے سے پوشیدہ گھر میں ہی تھا۔ دن کے وقت کمانڈو شیر باز چلا جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ میں زیادہ تر بوڑھے کشمیری کے لکڑی کے ایک کمرے والے مکان میں ہی رہتا۔ شام کو چٹانوں کے پیچھے درختوں میں ٹہلنے چلا جاتا۔ یہاں کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ بوڑھا کشمیری بھی اکثر غائب رہتا تھا۔ یہ کمانڈو شیر باز نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا، جو سری نگر شہر کے مغرب میں کافی فاصلے پر تھا۔ ادھر کوئی باقاعدہ بڑی سڑک بھی قریب سے نہیں گزرتی تھی۔ کبھی کسی موٹر گاڑی یا ٹرک وغیرہ کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ دن کے وقت نیچے جو پہاڑی نالا بہتا تھا اس کی ہلکی ہلکی آواز آتی رہتی تھی۔ رات کے وقت یہ آواز زیادہ سنائی دیتی تھی۔ رات کو یا شام کے وقت شیر باز آتا تو ہم لکڑی کے مکان سے اٹھ کر پیچھے گھاس پھوس والے چٹانی چوپڑے میں آ کر بیٹھ جاتے اور دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کمانڈو شیر باز نے اپنے 3 آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ انڈین آرمی کے زیر زمین خفیہ پروجیکٹ کے سربراہ کا پتہ چلائیں کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس کے قواعد کیا ہیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ 8ویں روز کمانڈو شیر باز اپنے ساتھ ایک مجاہد کو لے کر آیا۔ شام کا وقت تھا، ہم لکڑی کے مکان میں ہی بیٹھ گئے۔ کمانڈو شیر باز نے اپنے مجاہد سے میرا تعارف کروایا۔ اس کا نام سمد بٹ تھا۔ شیر باز نے سمد بٹ سے کہا، سمد، تم جو کچھ پتہ کر کے آئے ہو حیدر بھائی کو بتا دو۔ تو سمد بٹ کہنے لگا، پہاڑی جنگل والے اس زیر زمین پروجیکٹ کے بارے میں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی فوجی پروجیکٹ ہے جو انڈین آرمی کے ماتحت ہے۔ اس پروجیکٹ کا دفتر سری نگر کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ اس کا ڈائریکٹر ایک ڈوگرا میجر ہے جس کا نام ارجن سنگھ ہے۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہے، رنگ گندمی ہے، ناک تیکھی ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، قد 5 فٹ سے نکلتا ہوا ہے، سگار پیتا ہے، رات کو آفیسر میس میں بیٹھ کر شراب بھی پی لیتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے۔ اسے میجر ارجن سنگھ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ دوسری بیوی کا نام ورشا سنگھ ہے۔ وہ جموں کالج کی پڑھی ہوئی ہے، قدمی رنگت کی بڑی خوش شکل لڑکی ہے، نوجوان ہے، عمر 20-22 سال کے قریب ہے، فیشنیبل ہے مگر اپنے خاوند کی وفادار ہے۔ دوسرے فوجی افسروں کو زیادہ منہ نہیں لگاتی۔ میجر ارجن سنگھ بھی جموں کا رہنے والا ہے۔ جموں میں ان کا آبائی مکان ہے جہاں اب تالا پڑا رہتا ہے، کیونکہ میجر ارجن سنگھ کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ سماد بٹ نے مجھے کافی معلومات فراہم کر دی تھی۔ وہ ارجن سنگھ کی تصویر کا بندوبست نہیں کر سکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سری نگر کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں میجر ارجن سنگھ کا دفتر کس جگہ پر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ ڈوگرا میجر ارجن سنگھ کی رہائش کہاں پر ہے۔ سماد بٹ کہنے لگا، سری نگر فوجی ہیڈ کوارٹر کے عقب میں آرمی افسروں کے لیے کچھ کاٹیج بنے ہوئے ہیں۔ میجر ارجن سنگھ وہیں کاٹیج نمبر F11 میں رہتا ہے۔ گھر میں ایک اردلی رہتا ہے۔ ایک عورت کام کرنے صبح آتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی بھی اکثر گھر پر ہی رہتی ہے۔ شام کو کبھی کبھی خود گاڑی لے کر شاپنگ کرنے سری نگر آ جاتی ہے۔ کسی شام اپنے خاوند کے ساتھ آفیسر میس میں بھی چلی جاتی ہے۔ ان کے ہاں فوجی افسروں کی دعوتیں تو اکثر ہوتی رہتی ہوں گی۔ میرے اس سوال پر سماد بٹ نے کہا، یہاں تک 1 ہفتے میں ہمیں معلوم ہوا ہے صرف ایک پارٹی میجر ارجن سنگھ کے گھر پر ہوئی ہے، جس میں 1-2 کرنل اور ان کی فیملی بھی شریک تھی۔ میں نے سماد بٹ سے پوچھا، میجر ارجن سنگھ کی بیوی ورشا کس قسم کی عورت ہے؟ میرا مطلب ہے کیا مذہبی پوجا پاٹ کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے یا آزاد خیال ہے؟ سماد بٹ نے کہا، جس عورت سے ہم نے اس کے گھر کی معلومات حاصل کی تھیں اس نے بتایا تھا کہ میجر کی بیوی نے گھر کے ایک کونے میں رام اور سیتا کی مورتیاں سجا رکھی ہیں، جن کی وہ صبح اٹھ کر آرتی اتارتی ہے اور ماتھا ٹیکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی کافی ہے۔ سماد بٹ چلا گیا تو کمانڈو شیر باز کہنے لگا، کیا اتنی معلومات تمہاری جاسوسی کے لیے کافی ہیں؟ میں نے کہا، بہت ہیں۔ کیا تم لائن آف ایکشن اختیار کرو گے؟ کمانڈو شیر باز نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مسکرا کر کہا، صرف ایک لائن آف ایکشن میرے ذہن میں آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی لائن آف ایکشن وہاں کارآمد ہوگی۔ مثلا تم سراغ رسانی کہاں سے شروع کرو گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے دوست، ابھی میں اپنے طریقہ کار کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنا کام شروع کروں گا تو تمہیں سب سے پہلے خبر ہو جائے گی۔ اس بارے میں تم اطمینان رکھو، بلکہ تمہاری رہنمائی میں میرا یہ جاسوسی کا مشن آگے بڑھے گا۔ کشمیری مجاہد سماد بٹ جب مجھے انڈین آرمی کے پور اسرار پروجیکٹ کے سربراہ اور اس کی بیوی کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا تو میرا ذہن ساتھ ساتھ کام کرنے لگا تھا اور پورے کا پورا ایکشن میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ کمانڈو شیر باز کو میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں اس پر مزید غور و فکر کرنا چاہتا تھا۔ پورا 1 دن میں اپنے مشن پر غور کرتا رہا، اس کے ہر پہلو پر غور کیا، اپنے طریقہ کار کی تمام کمزوریوں کا تجزیہ کیا۔ جب اپنی طرف سے ایکشن کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے کمانڈو شیر باز سے پہلے اپنے ایک اور دوست سے مشورہ ضروری سمجھا، اور میرا یہ دوست وہ سانپ تھا جسے میں نے مکان کے پیچھے ایک پہاڑی کھو میں خشک گھاس پھوس بچھا کر رکھا ہوا تھا۔
मैं वक्त निकाल कर दिन में एक बार उसे दूध ज़रूर पिला देता था, क्योंकि तजर्बे ने मुझ पर साबित कर दिया था कि वो मेरी बात समझता है, मेरे अल्फाज को समझता है। इसलिए मैंने उसे खो में खुश्क घास पर बिठाते हुए कह दिया था, मेरे दोस्त, तुम यहाँ मेरे पास रहोगे, मैं भी तुम्हारे पास ही रहूँगा। दिन भर जंगल में जहाँ चाहे फिरते रहो, मगर रात को इस जगह वापस आ जाया करना। जंगल में भी उस तरफ मत जाना जिधर आदमियों की आमदोरफ्त ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है। सांप अपनी आदत के मुताबिक सर उठाकर बड़े गौर से मेरी तरफ देखता रहा था। जब मैंने बात ख़त्म की तो उसने सर को 2-3 बार नीचे झुका दिया था। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो मेरी हिदायत को समझ गया है। रात को जब कमांडो खेरबाज चला गया तो मैं मकान की कोठरी से निकलकर पीछे टीले की खो के पास आकर बैठ गया। मैंने झुक कर देखा। अंधेरे में मुझे सांप की सुर्ख आंखें चमकती हुई नजर आईं। मैंने अंदर हाथ डालकर सांप को पकड़कर अपनी हथेली पर बिठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, एक बड़ा अहम मिशन मेरे सामने है। ये कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी की कामयाबी और पाकिस्तान की सलामती का मिशन है। इस मिशन में तुम्हें मेरे साथ बड़ा अहम किरदार अदा करना है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और इसलिए बताऊंगा कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी हर बात समझ लेते हो। अब तुम दूध पियो। मैं अपने साथ नीम गर्म दूध छोटी बोतल में डालकर ले गया था। सांप के पास मैंने एक छोटी प्याली रख दी हुई थी। मैंने उसे हथेली से नीचे उतार दिया, प्याली में दूध डाला। सांप बड़े मज़े से दूध पीने लगा। जब वो दूध पी चुका तो मैं बोला, अच्छा दोस्त, अब मैं जाता हूँ। कल रात को फिर तुमसे मुलाकात करने आऊँगा। मैं हर रात अपने दोस्त सांप से मिलने आ जाता था। मुझे ये भी देखना होता था कि वो अपने खुफिया ठिकाने पर मौजूद भी है कि नहीं। एक तरह से ये सांप भी एक कमांडो सांप बन गया हुआ था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, मेरी दाढ़ी ना ज़्यादा बड़ी हुई थी न छोटी थी। दाढ़ी की वज़ाकता मैंने जानबूझकर ऐसी बनाई हुई थी कि ख़ास तौर पर मुसलमानों जैसी दाढ़ी न लगे और जब चाहूँ साधु या सन्यासी बन सकूँ। क्योंकि आप मेरी दास्तान शुरू से सुन रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कमांडो एक्शन के साथ साथ मेरा काम जासूसी और सुराग रसानी का भी था। और जासूसी करने के लिए मुझे किसी भी वक्त कोई बेस बदलना पड़ता था। और चूँकि मैं एक ऐसे मुल्क में था जहाँ हिंदुओं की हुकूमत थी, तो मुझे ज़्यादातर हिंदू जोगियों या सन्यासियों का बेस बदलना पड़ता था। इस बेस के लिए खुली दाढ़ी बड़ी मौजू थी। श्रीनगर शहर में मैं कई बार घूम फिर चुका था, और श्रीनगर के मज़ाफ़ात में जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर था, जहाँ पर इसरार प्रोजेक्ट के सरबराह का ऑफिस भी था, मैंने कई बार दूर से देखा था। इसी कम्प्लेक्स में मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफातर भी थे, और इसी हेडक्वार्टर के पीछे ऑफिसर्स के क्वार्टर या कॉटेज थे, जिनमें से एक कॉटेज में खुफिया प्रोजेक्ट का डायरेक्टर मेजर अर्जुन सिंह अपनी जवान साल फैशनेबल मगर मजहबी बीवी वर्षा सिंह के साथ रिहाइश पजीर था। उनकी शादी को बकौल समद बट के 3 साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। दिन के वक्त मैंने कश्मीरी मजदूरों वाला हुलिया बनाया और सोटी कांधे पर रखकर श्रीनगर शहर की तरफ चल पड़ा। बड़ी सड़क पर आकर मैं एक बस में सवार हो गया। मौसम साफ था, सर्दी खूब पड़ रही थी। मैंने कश्मीरी मजदूरों वाला लंबा गर्म चोला यानी फरन पहन रखा था। फरन के ऊपर पुराना गर्म कोट भी पहना हुआ था। छड़ी कांधे पर रखी हुई थी और सर पर ऊनी टोपी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं कश्मीरी ज़ुबान में बातचीत नहीं कर सकता था। यह बात मेरे हुलिये के खिलाफ जाती थी और मुझे किसी भी वक्त मुसीबत में फंसा सकती थी। लेकिन ऐसे मौके पर मैं गूंगा बन जाता था और गूंगा करना शुरू कर देता था। मैं एक ऐसे बस स्टॉप पर उतर गया जहाँ से इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर ज़्यादा दूर नहीं था। जो सड़क फौजी हेडक्वार्टर की तरफ जाती थी, मैं उस सड़क से हटकर दूसरी तरफ चल पड़ा। यहाँ श्रीनगर शहर की जदीद कॉलोनियाँ थीं। मैं बैर ही बैर से होता हुआ हेडक्वार्टर के अक्का में जो नीम पहाड़ी इलाका था, वहाँ आकर एक जगह बैठ गया और माहौल का जायजा लेने लगा। लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा था, तो उठ खड़ा हुआ और एक छोटे पहाड़ी टीले की चढ़ाई चढ़ने के बाद उस मकाम पर आकर चिनार के नीचे बैठ गया, जहाँ नीचे पतली सी सड़क फौजी अफसरों के क्वार्टर के सामने से गुजरती थी। मेरा टारगेट डोगरा मेजर अर्जुन सिंह का फौजी क्वार्टर नंबर F11 था, मगर वहाँ से मुझे पता नहीं चल सकता था कि इस नंबर का क्वार्टर कहाँ है। अभी मुझे नंबर मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं सिर्फ मौका का दायराना जायज़ा लेने आया था कि इन क्वार्टरों का हदूदरबा क्या है, इनके पीछे किस किस्म का इलाका है, क्वार्टरों के आगे पीछे के लॉन कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ये जायज़ा मेरे मिशन के लिए बहुत ज़रूरी था। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।